دور میں میرے خیال میں اتنا پہلے کبھی ہم نے یہ اس طرح سے گراوٹ، اخلاقی گراوٹ نہیں دیکھی. اور آپ دیکھیں کہ یہ ان کو کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں ہے. یہ میں تو کہتی ہوں کہ یہ جو گینگ آف فائیو ہے، انہوں نے تو یہ ایک مطلب بڑے سوچی سمجھی ایک اسکیم اور ایک پلاننگ کے تحت جو ہے یہ پورے پاکستان کو انہوں نے گروی رکھا، ہاسٹیج بنا لیا. ایک تو ان کی وہ جو ہے جو نمبر 2 قسم کی ان کی کارروائیاں جو تھیں وہ ختم ہونے میں آتی ہی نہیں تھیں. آپ نے مجھے یہ انٹرویو کا پوچھا، اس میں جی سے دو تین باتیں ہیں وہ تو بڑی میں سمجھتی ہوں کہ سیریس ہیں. نمبر 1، جو ہمیں پہلے تھوڑا بہت شک و شبہ تھا یا بینیفٹ ہم آف ڈاؤٹ ہم دے رہے تھے کہ یہ عدت کے دوران نکاح ہوا ہے. جو اون چودھری نے کہا، وہ پھر مفتی سعید آ گئے، پھر انہوں نے بڑی شرمندگی کا اظہار کیا، لیکن پھر بھی وہ یہ بات تھی کہ پتہ نہیں ڈیورس کب ہوئی تھی. اب اس انٹرویو نے تو اس پہ سکہ بند مہر لگا دی کہ بھئی 14 نومبر 2017 کو ڈیورس کے پیپرز بھجوائے گئے تھے. اب وہ پیپرز جو تھے وہ غائب تو نہیں ہو سکتے نا، پیپر تو ڈاکیومنٹ ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 1.5 مہینے کے بعد جب عمر چیمہ نے وہ خبر بریک کی تھی نکاح کی، جو 1 یا 2 جنوری 2018 کی، تو وہ بالکل مصدقہ خبر تھی. اور یہ جو اسلامک جورسپروڈنس جو ہے، اس کی قطعاً آپ کو اس میں گنجائش نظر نہیں آتی جو یہ حرکت کی گئی. اور پھر یہاں پہ بات رکی نہیں، ڈھٹائی آپ دیکھیں کہ فون کیا. ایک تو وہ محترمہ جو تھی فرا گوگی، ان کو پوسٹنگ اور ٹرانسفر کے درمیان حسنہ بچا کا میں پڑھ رہی تھی کامنٹ کہ ان کو ٹائم یہ بھی مل جاتا تھا کہ وہ طلاقیں کراتی پھرتی تھی. انہوں نے فون کیا مانکا خاور مانکا کو اور کہا کہ بھئی آپ ایسا کریں، ذرا یہ جو طلاق کی ڈیٹ ہے اس کو تبدیل چینج کر کریں. دیں کاغذ میں. اب 2 نمبری کا آپ یہ لیول دیکھیں، چیک کریں کہ یہ پلاننگ جو ساری ہو رہی تھی اس میں ان کو سب پتا تھا. اور یہ افسوس اس بات کا ہے کہ یہ سارے ریاست مدینہ کے دعوے دار ہیں. دیکھیں میں اور آپ ہم سارے گناہگار ہیں، ٹھیک. لیکن ہم نے ریاست مدینہ بنانے کا دعویٰ نہیں کبھی کیا. ہم نے ریاست مدینہ کا نام لے کے تو عوام کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا. اب یہ اچھا، پھر تیسری بات جو امپورٹنٹ، جو پہلے میں امپورٹنٹ پہ آتی ہوں پھر اس کے بعد باقی پہ آتے ہیں، کہ زلفی بخاری اور فرا گوگی، اب پتہ لگا کہ یہ اکٹھے جاتے تھے اور آتے تھے، جس پہ بڑی ان کو اعتراض، اب بہت بڑا اعتراض ہو گیا. پہلے اعتراض پتہ نہیں کدھر غائب ہو گئے تھے کہ ان دونوں نے ان کو کہا کہ جی طلاق آپ مہربانی کر کے دے دیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پی ایم بننے جا رہے ہیں. اب یہ بات انہوں نے کی ہوگی نومبر میں ٹھیک. 2017 میں، جی پی ایم کب یہ بنے؟ 2018 پی میں. ایم بنے یہ 1 سال کے بعد. جی تو یہ ساری جو ایک عمران پروجیکٹ چل رہا تھا، یہ کوئی 1 2 3 دن کی کہانی نہیں تھی. یہ بالکل میاں محمد نواز شریف کو جب ایک ناانصافی اور ایک بے بنیاد سازش کے تحت نکالا گیا، یعنی 2/3 اکثریت کے باوجود ان کو نااہل کر دیا گیا پاناما میں ایک فضول اقامے کی بنیاد پہ. تو یہ سارا جو سازش تھی یہ اس سے پہلے کی شروع تھی. اور ایک ایک کر کے اب جتنے کردار ہیں جنہوں نے یہ سازش کی اور جنہوں نے یہ ٹولہ مسلط کیا پاکستان کے اوپر، وہ اب سب کے سامنے ایکسپوز ہو رہے ہیں. وہ سب کو پتا چل رہا ہے کہ کون کون گینگ آف فائیو میں تھا اور یہ کیا ان کی منصوبہ بندی تھی اور کس طریقے سے انہوں نے پورے پاکستان کو اس تباہی میں دھکیلا. تو یہ 3 باتیں تو وہ ہیں جن کو اب بھگتنا پڑے گا. عمران خان
کا یہ کورٹ میں کیس چل رہا ہے اور اس کی کوئی معافی تلافی یہ تو اب کورٹ ہی فیصلہ کرے گا، کیونکہ جہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ اچھا پھر دوسری یہ جو میل ملاقاتوں والی بات، ایک اور افسوسناک پہلو جو پتہ نہیں آپ کے ذہن میں آیا کہ نہیں، دیکھیں ہمارے بھی مرشد تھے اور تصوف جو ہے وہ روح ہے ٹھیک، ہمارے مذہب کی، اسلام کی، اور یہاں پہ کیا ہوا کہ پیری مریدی کو انہوں نے اتنا بدنام کر دیا ہے کہ جو اصل بزرگ ہیں اور جو لوگ ہمارے درباروں پہ جاتے بھی ہیں اور عقیدت مند بھی ہیں، دعاؤں کے لیے جاتے ہیں یا وظیفوں کے لیے جاتے ہیں، ان کو کتنا دھچکا پہنچا ہوگا۔ مطلب انہوں نے یہ جو ایک تصوف کی بنیاد اس کو ہلا کے رکھ دیا ہے، یعنی کہ پیری مریدی جو ہے اس کو اتنا بدنام کیا۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ جس طرح ہمارے مرشد تھے تو ہم جب بھی ان کے پاس جاتے تھے وہاں پہ کم از کم 2-3 درجن لوگ بیٹھے ہوتے تھے، عقیدت سے بڑے، مطلب ان کا جو بھی انہوں نے بات بتانی ہوتی تھی، ظاہر ہے نیکی کی طرف ہی لے کے جاتے ہیں تو لوگ سننے جاتے ہیں۔ یہاں پہ کیا معاملہ تھا بھئی؟ یہ کون سا آستانہ تھا جس میں صرف عمران خان تشریف لے جاتے تھے، اور وہ بھی دن کے وقت نہیں، رات کے پچھلے پہر میں، وہ جاتے تھے رات کے اندھیرے میں، اور صبح ہونے تک وہ دم درود چلتا رہتا تھا۔ مانیکا صاحب نے آپ بتایا کہ وہ بشرا بی بی بتاتی تھی کہ ان کی کوئی کسی قسم کی روحانیت کی کلاسیں ہوتی تھی رات کے پچھلے پہر۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہ کون سی روحانیت ہے کہ جس میں ایک آپ نامحرم کے ساتھ پوری رات بیٹھے ہوئے، پھر آپ کے ساتھ کبھی وہ زلفی بخاری بھی جا رہا ہے تو کبھی وہ کوئی اور بھی جا رہا ہوتا ہے، اور جو ہے آپ اندر گھس کے کمرہ بند کر لیتے ہیں باہر۔ اب دیکھیں نا، اب بغیرتی ایک ابھی تو وہ فرما رہے ہیں کہ جی اسلام نے خاوند کو بڑے حقوق دیے ہیں اور اس کے پوچھے بغیر یہ نہیں ہو سکتا اور وہ نہیں ہو سکتا۔ ارے بھائی، تو اس وقت کیا آپ کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی تھی؟ آپ کو نہیں نظر آ رہا تھا کہ اندر گھسے میں؟ آپ کو نہیں پتا تھا کہ بنی گالا میں وہ بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ ادھر بھی جا رہی ہیں اور ادھر بھی جا رہی ہیں اور کئی گھنٹے گزارے بھی جا رہے ہیں؟ کیا اس وقت آپ کو بالکل کچھ بھی آپ کی جو تھا وہ عقل آپ کو نہیں بتا رہی تھی؟ اب دیکھیں سندیلا صاحب، آپ کو وہ 2015 کی وہ قندیل بلوچ کا بھی بہت دیکھیں، وہ بیچاری تو اپنی جان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھی۔ اس نے یہی کہانی جو تھی وہ بریک کی تھی، اس نے یہی کہا تھا کہ ایک محترمہ ہے جن کا نام ہے پنکی پیرنی، جی، اور مجھے سب رپورٹ ہے کہ وہ عمران خان وہاں پہ جاتے ہیں اور وہ جا کے بنی گالا میں رہتی ہیں ان کے پاس، اور وہ دم درود اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے وہاں پہ۔ اب اس بیچاری نے یہ کہہ تو دیا، لیکن اس کو کیا پتا تھا کہ وہ اس کی جان جو ہے وہ اس نے خطرے میں ڈال دی ہے۔ اور مطلب ہے کہ وہ دل کو تکلیف دینے والی باتیں ہیں سندیلا صاحب۔ اور دیکھیں ہم لوگ کیوں جڑے تھے عمران خان کے ساتھ؟ جی، ہم اس لیے جڑے تھے کیونکہ ہمیں یہ باور کرایا گیا تھا بار بار کہہ کے کہ میں جناب ایک نیا پاکستان ہم بنانے چلے ہیں، ایک کرپشن فری پاکستان ہم بنائیں گے جہاں پہ خوشحالی ہوگی، جہاں پہ ہر چیز جو ریاست مدینہ کے اس پہ ماڈل پہ بنے گی۔ ہم تو یہ سوچ کے ساتھ چلے تھے۔ اس کے بعد جب یہ پرائم منسٹر بنے، ایسا پینترا بدلا کہ یعنی کہ آپ نے اپنے ارد گرد صرف ان لوگوں کو جگہ دی جو کہ کرپٹ، جو کہ بغیرت، جو کہ کیریکٹر لیس، جن کا کوئی دین ایمان نہیں، اور جو لوگ نظریاتی تھے، جنہوں نے کاوش کی ان کے ساتھ 20-22 سال جدوجہد کی، ان سب کو ایک 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 کر کے نکال دیا باہر۔ وہ اس لیے اب آپ کھل کے سامنے آپ کے آ گئے جی، جی، کہ وہ ساری سپیس جو تھی وہ تو محترمہ نے لینی تھی اور وہ لے لی، اور پاکستان جو تھا وہ ان کے ہتھے چڑھ گیا۔ اب میں ایک آخری بات، پھر آپ اپنا سوال کریں۔ جی، پلیز میں پلیز ابھی پلیز گو۔ میاں محمد نواز شریف سے میرے خیال میں وہ کسی صحافی ایوب صاحب کی بات ہو رحی تھی، حسن انہوں نے ایوب صاحب، صرف ایک جملہ کہا،
انہوں نے ایک جملہ کہا. انہوں نے جب پوچھا نا کہ یہ اس انٹرویو کا آپ نے دیکھا ہے تو میاں صاحب نے کہا کہ ہاں میں نے دیکھا ہے. تو انہوں نے کہا جی آپ کا کیا اس کے متعلق خیال ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد تو ان کو کبھی بھی ریاست مدینہ کا نام نہیں لینا چاہیے. تو اب آپ یہ دیکھیں یہ انہوں نے ایک سمندر کوزے کو نا دریا کو کوزے میں بند کر دیا. یہی ساری بات ہے. یہی تو منافقت ہے. یہی تو منافقت ہے. میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں. میں بھی بہت گناہگار ہوں. ہم سارے ان کے پاس کوئی نہ کوئی, ظاہر ہے ہم فرشتے تو نہیں, ہم انسان ہیں. لیکن ہم جب ایک پبلک فگر بنتے ہیں, جب ہم ایک ملک کا سربراہ بنتے ہیں تو ہماری کندھوں پہ بڑی ذمہ داری آتی ہے. ہم کو رول ماڈل بننا پڑتا ہے. اب آپ کا جتنا یہ یوتھ ہے جس کو آپ نے میرے خیال میں جتنا استعمال یوتھ کو عمران خان نے کیا, ایک خواتین کو اور یوتھ کو, فرنٹ فیس ہے پی ٹی آئی کا, ان کو آپ نے کیا رول ماڈل بن کے دکھایا؟ ان کو آپ نے کیا سکھایا؟ آپ نے یہ اب خود بھی مان گئے کہ میں پلے بوائے تھا, لیکن اب جو سامنے آ رہا ہے کہ یہ پلے بوائے جو تھی یہ تو کہانی رکی نہیں. یہ تو ایک منٹ کے لیے بھی کہانی کہیں نہیں رکی. یہ تو سارے معاملات ہی ہر طرف سے جسے کہتے ہیں پوری دال ہی کالی تھی. پوری دال ہی کالی, اس میں کوئی شک نہیں. اچھا مجھے کیا ویلیوز دیے آگے جا کے اس میں بھی بات کرتے ہیں. ذرا یہ بھی فرمائیے گا کہ اس وقت بشرا بی بی کے ساتھ آپ کے کیا مسائل ہوئے تھے؟ کہا جاتا ہے کہ بشرا بی بی نے, تاکہ میں کہہ رہا ہوں کہ سننے والوں کی ذرا یادداشت بڑی کمزور ہے نا, ان کو پتہ لگے کہ اس وقت کیا مسائل تھے. کہا جاتا ہے کہ پارٹی سے آپ کو نکلوانے میں یا عمران خان کے ساتھ اختلافات پیدا کروانے میں یا جو بھی تھا, بشرا بی بی کا بڑا ہاتھ تھا. کیا آپ عمران خان صاحب کو سمجھا رہے تھے یا پارٹی کو بتا رہے تھے جس کی وجہ سے سب کچھ ہوا؟ ارے پھر آپ نے وہی قصہ چھیڑ دیا. میں تو اس کو بالکل اب قصہ پانی نہ بنا کے تو میں نے اپنے دماغ سے اس کو ختم کر دیا ہے, کیونکہ ظاہر تکلیف ہوتی ہے. ہم نے خون پسینہ دیا ہے پارٹی کو, اور پارٹی ماں جائے کی طرح ہوتی ہے. بات ساری یہ تھی پرویز صاحب کہ میری تو کبھی زندگی میں بشرا مانکا کے ساتھ ملاقات ہی نہیں ہوئی. میں تو کبھی ملی نہیں. اور میں کیوں ملتی؟ میں تو ایک سیاسی کارکن تھی, میں تو ایک نظریاتی ورکر تھی. میرا کیا کام تھا؟ میرا صرف ایک کام تھا, اور جو میں نے پوری ذمہ داری کے ساتھ نبھایا, کیونکہ مجھے پہلے دن سے عمران خان نے میڈیا سیل میں بھیجا تھا, اور میں پارٹی کی آفیشیل اسپوکس پرسن تھی. میں نے 12 سال نیشنل نیٹ ورک پہ تقریباً 700 سے 800 پروگرام کیے, اور دل و جان سے عمران خان کو, پارٹی کو, پوری لیڈرشپ کو, ان کی فیملی کو ڈیفینڈ کیا. یہ نہیں میں نے دیکھا, کیونکہ دیکھیں ہمیں پتہ اس وقت بھی تھا عدت میں کر لیا نکاح, اور کیونکہ جناب منہ بند کرانے کے لیے مفتی سعید کو کور کمیٹی کا ممبر بنا دیا, ہمیں غصہ اس بات پہ بہت تھا, لیکن ہم چپ کر کے ہم نے کہا چلے پردہ ڈال دو, لیڈر ہے ہمارا, کوئی بات نہیں, پردہ ڈال دو. ریحام خان کا بھی ہمیں پتا تھا کہ 2 دفعہ نکاح ہوا, محرم میں ہوا, پھر دوبارہ ہوا, پھر وہی مفتی سعید کو انہوں نے استعمال کیا. یہ ساری باتیں جو تھی نا, اور پھر وہ میرے خیال میں ریحام خان نے خود یہ جو بشرا مانکا کے ساتھ جو ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا, تو ریحام خان نے خود بھی کہہ دیا تھا کہ مجھے طلاق دلوانے والی بھی یہ محترمہ ہے. جی بالکل. تو ہوا یوں کہ ایک محترمہ تھی مسرت چیمہ, جی ابھی بھی ہے, میرا نام گیا تھا ریکمینڈ ہو کے پنجاب کیبنٹ کے لیے چیف منسٹر کے دفتر سے پرائم منسٹر کے آفس. آپ کو پتہ کارکردگی جو دیکھتے ہیں پھر اس کے مطابق جاتی ہے. ان محترمہ کو بڑا شوق تھا بننے کا منسٹر. انہوں نے کہا کہ او ہو یہ پرفارمنس تو میں میچ کر نہیں سکتی ہوں, تو پھر میں کوئی اور طریقہ نکالوں کہ میں اس کو فارغ کر دوں اور پھر میں بن جاؤں اسی جگہ. اس نے ایک اسامہ ایک چینل میں ہوتا تھا بندہ, اس کو اپنے پے رول پہ لیا. مجھے بھی وہ جانتا تھا, 10 سال سے وہ مجھے جانتا تھا. اس نے جناب اس سے مجھے کچھ کالنگ کروائیں لینڈ لائن نمبر پہ, اور میرے اوپر پوائنٹڈ سوال پھینکنے شروع کیے. میں بڑی پریشان ہوئی, یہ فلانے کا فلانے سے, بزار کا اس سے افیئر ہے, تو فلانا. تو میں نے اس کو شٹ اپ کال بھی دی. میں نے کہا نہ مجھے اس طرح کی تم فضول باتیں کیا کرو, میں تمہیں جانتی ہوں, ایک پرسنل لیول پہ بھی جانتی ہوں, تم کوئی ایشو والی بات ہے تو وہ کرو, یہ اس طرح کی مجھ سے گوسپ والی باتیں نہ کرو.
کہتے ہیں نہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ ہمیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے, ہماری تو اتنی امیدیں تھیں عمران خان سے, لیکن اب ہمیں لوگ بتاتے ہیں کہ بنی گالا میں ہر چیز جو ہے وہ بشرا بی بی کے کنٹرول میں ہے اور وہی چلاتی ہیں. تو میں نے ایک انفارمل طریقے سے وہاں بھی ڈیفینڈ ہی کیا. میں نے کہا دیکھو ان کی بیگم ہے, ان کو رائٹ ہے کس سے وہ ان کو ملنے دیں یا کس سے نہ ملنے دیں. اور پھر میں نے نعیم الحق کا ایک قصہ کوٹ کیا جو کہ اصل تھا. میں نے نعیم الحق صاحب سے خود پوچھا تھا ایک دن, میں نے کہا خان صاحب خوش ہیں بشرا بی بی کے ساتھ؟ تو نعیم الحق نے کہا کہ میں زیادہ تو انٹرفیئر نہیں کرتا ہوں, لیکن ایک دن میں نے پوچھ ہی لیا تھا. تو آگے سے خان صاحب نے یہ جواب دیا تھا کہ میں بہت خوش ہوں, کیونکہ میں جب گھر جاتا ہوں تو وہ جب میری شکل دیکھتی ہیں تو ان کو صاف پتہ چل جاتا ہے کہ میں پورے دن میں کن کن مشکلات کا سامنا میں نے کیا. اب آگے سے سوال پوچھا گیا کہ جی ان کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ تو میں نے کہا جی مجھے نہیں معلوم, وہ روحانی ہے, اور سنا تو یہی ہے کہ کوئی اس طرح سے موکل وغیرہ, میرے فرشتوں کو نہیں پتا موکل کون ہوتا ہے. اینی وے اچھا, اب یہ ساری چیزیں جو ہے نا ڈب کر کے اس میں میری ایک ورڈ جن ڈال کے اور میری وہ کہکہ ڈال کے ہاں کر کے ڈال ڈول کے نا, اس مسرت چیمہ نے لاکھوں روپیہ لگایا ہے, اس نے اور اس کے میاں نے, اور وہ اسامہ جو تھا ان کے ابھی بھی وہ سوشل میڈیا ٹیم کا ہیڈ ہے, وہ انہوں نے پورے میڈیا ہاؤسز کو یہ بھیج دیا, کٹ پیسٹ کر کے, ایڈیٹنگ کر کے, کالر آئی ڈی ختم کر کے. اس میں 40% میری آواز تھی اور 60% ڈبنگ کی ہوئی تھی. یہ انہوں نے پورے, مجھے منصور علی خان کا فون آیا کہ آپ کو پتا ہے کہ کوئی آپ کی آڈیو لیک ہوئی ہے؟ میں نے کہا میرے تو فرشتوں کو خبر نہیں. بہرحال جب یہ ہوئی اسی دن جناب عمران خان نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, مجھے فوراً میڈیا کمیٹی سے نکال دیا. اور پھر اس کے بعد جو میرا ٹرائل شروع ہوا, جو مجھے وکٹمائز کیا گیا, یہ جو زلفی بخاری ہے جس کے کرتوت آپ کے سامنے کھل کے آ گئے, اس نے جناب صاحب پہلی فرصت میں ٹویٹ کیا یہ عظما کاردار بدتمیز عورت ہے, اس کو کیا پتا کہ کتنی روحانی شخصیت ہے فرسٹ لیڈی اور فلانا ہے اور ڈھمکا, اس نے لمبی چوڑی ٹویٹ کی. اب دیکھیں نا اللہ تعالیٰ سب جو ہے نا سب چیزیں مکافات عمل ہو رہا ہے اس وقت. انہوں نے جو میرے خلاف ساری, اچھا اب ہوا یوں کہ جو محترمہ تھی نا یہ اور زلفی بخاری اور یہ ایک آپ کے ہمارے جو جرنیل صاحب جو کہ فوراً پھر گھر چلے گئے تھے کیونکہ انہوں نے تہس نہس کر دیا تھا, وہ چاہتے تھے کہ مجھے چیف بنایا جائے, اور وہ جب نہیں بن سکے اور سارے ایکسپوز ہوئے تو یہ ان ساروں نے نا جو مل کے یہ ڈھکوسلا بنایا ہوا تھا نا, یہ روحانیت کا اور عملیات جو سارا دن ہوتے تھے بیٹھ کے, اور جو کس طرح سے پاکستان کس طریقے سے چل رہا تھا آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے. انہوں نے کہا کہ اس کا تو کلا کما کرو, یہ ہوتی کون ہے یہ فرسٹ لیڈی کے متعلق بات, اس نے بےہودہ بات کی ہے. اور مجھے بتایا گیا کہ جی ہم تو یہ نیریٹو کل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بڑی روحانی ہے اور ان کو پتہ لگ جاتا ہے ہر چیز کا, اور آپ نے اس کو انڈورس کر دیا. بس وہ میرا جرم تھا. عمران خان صاحب نے آپ نے اب مجھے عمران خان صاحب نے ذاتی حیثیت میں آپ سے صفائی لینے کے لیے یا آپ کا موقف لینے کے لیے کبھی آپ کو وقت ٹائم کوشش نہیں کی کہ آپ کا موقف تو لے کہ اصل بات ہے کیا؟ پرویز صاحب یہی تو مجھے افسوس ہے, اسی چیز کی تو مجھے تکلیف سب سے زیادہ ہوئی تھی. مجھے وہ جو مسرت چیمہ کرے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے, میرے تو گلا لیڈر سے تھا. بھئی آپ مجھے بلا کے کم از کم 2 منٹ اپنے سامنے بٹھا کے پوچھتے تو صحیح کہ بی بی یہ کیا تھا. اور آپ یقین کریں میں نے اور میرے ہسبینڈ نے ان کے قریبی ذاتی دوست ان کے تھرو ان کو پیغام بھجوائے تھے. وہ عمران خان کا کام ہے کہ بس وہ آنکھوں میں پٹی باندھ کے بیٹھ جانا, پارٹی دیکھ لے گی کیا کرنا ہے اس کا. وہ تو خود اس لیے کیونکہ وہ تو خود شامل تھے نا, وہ تو گینگ آف 5 کے سربراہ تھے, اور یہ جو سارا گھٹیا پن اور یہ بغیرتی تھی وہ ان کی سربراہی میں ہو رہی تھی. تو اگر وہ مجھے اگر وہ تھوڑا سا بات سن لیتے تو ان کو تو پتا تھا کہ اس نے کتنا قربانیاں دی ہوئی ہیں پارٹی کے لیے. مجھے تو وہ کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا کہ کچھ کہہ سکیں. لیکن آپ کو پتا ہے وہ تو وہاں پہ تو تماشا ہی اور لگا ہوا تھا. وہ اب تماشا جو ہے وہ سب کے سامنے زبان زد عام ہے اس میں. اب میں نے تو کچھ نہیں دیکھیں, میں تو صرف میرے دل سے نکلی تھی, میں تو کسی کے سوچ بھی نہیں سکتی میں بد دعا بھی کسی کو دوں.
मैं तो لیکن آپ सिर्फ अल्लाह سمجھتی ہیں ताला पे मैंने अपना मतलब آج آپ سمجھتی ہیں کہ خاور مانیکا کے اس انٹرویو میں جس میں فرما رہے ہیں کہ وہ بشرا بی بی اکیلی اسلام آباد میں رہنے چلی گئی، واپس آ کر اپنی ماں کے گھر چلی گئی، اب مجھے گوگی کے ذریعے پیغام بھجوایا طلاق دے دو، میں اس سے ملنے گیا مجھے جواب نہیں دیا، ان تمام چیزوں کے باوجود آپ اپنے آپ کو سرخر سمجھتی ہیں کہ اس وقت جو بات ہوئی، آج وہ تو ان کے خاوند بھی یہی بات فرما رہے ہیں، اپنے آپ میں محسوس کر رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو سرخرو کیا ہے؟ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے، میں تو چونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ دے دیا تھا، اس نے بہت سرخرو کیا، عزت اور ذلت تو اللہ تعالیٰ، اور جب میرے دل میں کسی کی برائی تھی ہی نہیں، میں نے جی تو کبھی برا کسی کا سوچا ہی نہیں، تو میرے ساتھ جو انہوں نے حشر نشر میرا کیا، وہ تو سب پوری دنیا کے، اب کسی سے آپ پوچھ لے وہ کہیں گے جی آپ کے ساتھ بڑا ظلم کیا گیا، اور وہ اب پتہ لگتا ہے نا کیوں انہوں نے ظلم کیا تھا، کیونکہ یہ ہر چیز جو یہ کر رہے تھے، یہ جو 2 نمبریاں کر رہے